ناظرین، خطے میں حیران کن لیول کے اوپر انگیجمنٹ ہو رہی ہے اور ہر دارالحکومتوں کے اندر ایک ہنگامہ خیز صورتحال ہے۔ فون کی گھنٹیاں بج رہی ہیں۔ اس طرح کی کوارڈینیشن اب سے پہلے کسی طور پر نہیں دیکھی گئی۔ شام، عراق، ایران، جارڈن، لیبنان، ترکی، سعودی عربیہ، یو اے ای اور روس، یہ سارے آپس میں رابطے میں ہیں اور اسرائیل اور امریکہ کے تمام منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے یکجٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ اب صرف سیریا تک نہیں ہے بلکہ اس سے بہت آگے تک ہے۔ ایران کے فارن منسٹر دمشق پہنچ چکے ہیں اور بڑی خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے اسپیشل فورسز عراق کے لیے روانہ کر دی ہیں۔ ایران نے اسپیشل فورسز عراق کے لیے روانہ کر دی ہیں اور ہزاروں عراقی فائٹر جو ہیں وہ اس وقت روانہ ہو چکے ہیں شام کے لیے اور اگلے کچھ گھنٹوں میں وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ کردش جو فائٹرز ہیں ہزاروں کی تعداد میں، وہ بھی اس وقت تیار ہو رہے ہیں اور کردستان میں تو ایک جنرل موبلائزیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف یمن نے اسرائیل پر حملے تیز کرنے کا اعلان کیا ہے، اپنے آپریشنز ڈبل کرنے کا اعلان کیا اور گلف سمٹ ہوا ہے اور جس میں جوائنٹ عرب ایکشن اور فلسطین کے حوالے سے متحد ہونے کا جو اتفاق ہے وہ حکمت عملی پر کیا گیا ہے۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شام میں بھرپور لڑائی اس وقت جاری ہے اور اسرائیل نے ایک گھناؤنی سازش چلی ہے کہ لیبنان میں جہاں اس کو شکست ہوئی تو اب بات یہ ہونا تھی کہ لیبنان میں کس طرح سے اسرائیل کو مار بھگایا گیا، تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر اس نے شام کے اندر یہ خانہ جنگی دوبارہ شروع کروا دی تاکہ نہ غزہ کے اوپر توجہ واپس جائے، نہ لیبنان میں جو اس کو شکست ہوئی ہے جہاں پر اس کی فوج داخل ہوئی لیبنان پر قبضہ کرنے کے لیے، ڈکلیئرڈ گول تھا اس کا، لیکن لیبنان اس کو مار بھگایا تاکہ اس کے اوپر بات نہ ہو۔ غزہ میں جو بمباری ہو رہی ہے اس کے اوپر بات نہ ہو۔ غزہ میں جو 50 دن کا محاصرہ ہے، شمالی غزہ میں کھانا پانی ان کو نہیں دیا جا رہا، مسلسل بمباری ہو رہی ہے، گولیوں اور گولوں سے مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے ان کو، تو اس کے اوپر بات نہ ہو اور توجہ ادھر آ جائے۔ تو اس وقت شام میں یہ گھناؤنی سازش ہے اور لیکن اس کو ناکام بنایا جائے گا اور تمام اکٹھے ہو رہے ہیں اس سازش کو کرش کرنے کے لیے۔ اس وقت پوری طرح سے لڑائی جاری ہے۔ حلب شہر اور جو ہما شہر ہے جو دمشق کی طرف اسرائیل حمایتی گروپس جا رہے ہیں، وہاں پر یہ لڑائی اس وقت ہو رہی ہے۔ بڑی خبر جو اس وقت آ رہی ہے، ایران نے اسپیشل فورسز روانہ کر دی ہیں شام کے لیے۔ ایران نے اسپیشل فورسز شام کے لیے روانہ کر دی ہیں، تو اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ خطے میں جنگ کی جو نوعیت ہے وہ ساری بدل گئی ہے۔ اس سے پہلے کون لڑ رہا تھا؟ حماس لڑ رہی تھی، حزب اللہ لڑ رہی تھی۔ اب کون لڑ رہا ہے؟ روس لڑ رہا ہے۔ مزید کون لڑنے جا رہا ہے؟ ایران لڑنے جا رہا ہے۔ تو نوعیت تو بدل گئی ہے اور ریجنل وار اور کیا ہوتی ہے، اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ اس میں اسرائیل ہے، اس میں یوکرین ہے، اس میں نیٹو ہے، اس میں امریکہ ہے، تو یہ ریجنل وار سے بھی پھر اگلی بات جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی جنگ ہے جو کبھی ایک ٹیریٹری پر لڑی جا رہی ہے، کبھی لیبنان میں لڑی جا رہی ہے، کبھی شام میں لڑی جا رہی ہے اور آگے پتہ نہیں کہاں پر لڑی جائے گی۔ یہ ایک ہی جنگ ہے، یہ سارے کنیکٹڈ ہیں اور مختلف نوعیت اور مختلف شکل میں یہ ہمیں ایک سے دوسری جگہ یہ جنگ نظر آ رہی ہے، لیکن جنگ لڑنے والے ایک ہیں، آئیڈیالوجی ایک ہے، مقصد ایک ہے۔ اچھا، اب ناظرین اسی درمیان تھاؤزنڈز آف عراقی فائٹرز وہ روانہ ہو چکے ہیں شام کے لیے اور اگلے کچھ گھنٹوں میں وہ شام پہنچ جائیں گے اور بشار الاسد کی جو آرمی ہے اس کی مدد کریں گے۔ تھاؤزنڈز آف ہیویلی آرمڈ فائٹرز فرام عراق آر ناؤ گوئنگ ٹو سیریا۔ ہیویلی آرمڈ عراق فائٹرز، بیک گراؤنڈ ہے نا کہ دیکھیں ایک سیز فائر ہوا تھا، ایک سٹیٹس کو قائم ہوا تھا، پہلے سب نے مل کر جو سارے فتنے اٹھے تھے اس کو ناکام بنایا تھا، تو کئی سالوں تک یہ صورتحال چلتی رہی۔ تو اب وہی صورتحال دراصل واپس لوٹ آئی ہے کہ جہاں سے معاملہ ختم ہوا تھا وہیں سے شروع ہوا ہے، وہی اتحاد جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور جنہوں نے فتنے شروع کروائے تھے ادھر سے جو اتحاد ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ وہ مڈل ایسٹ کی بھرپور جنگ ہے جو کچھ سال پہلے تھم گئی تھی، کچھ معاہدے ہوئے، انڈرسٹینڈنگز ہوئی اور بہت سارے فتنوں کو ختم کیا گیا، تو لیکن یہ دوبارہ سے جنگ اب لوٹ آئی ہے۔ اچھا، تو عراق کے تھاؤزنڈز آف فائٹرز شام پہنچ رہے ہیں بشار الاسد کی مدد کو۔ جو کردش فائٹرز ہیں، جو کردستان ہے، وہاں پر جنرل موبلائزیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے اور یہ کردستان کا جو اٹونومس ریجن ہے وہاں پر یہ ہوا ہے۔ اور جنرل موبلائزیشن تو بیسیکلی اور بڑی جنگ ہوتی ہے کیونکہ جنرل موبلائزیشن کے اندر صرف فورسز ہتھیار نہیں اٹھاتی بلکہ
عام لوگ بھی ہتھیار اٹھا لیتے ہیں, سب ہتھیار اٹھا لیتے ہیں, سب لڑنے والے وہ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں, کیونکہ جنگ بڑی ہوتی ہے نا, اسی کو جنرل موبلائزیشن کہا جاتا ہے, اور یہ ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب کوئی بہت بڑا مارکا سر کے اوپر آ کھڑا ہو. اچھا, اس وقت ناظرین جو سیرین آرمی ہے وہ بتا رہی ہے کہ حما شہر میں ان کے کلیشز ہو رہے ہیں. حما شہر کے آؤٹ سکرٹس کے اندر جو سارے ویلیجز ان اسرائیلی گروپس نے قبضے میں لیے تھے ان کو واپس لے لیا گیا ہے. یہ گروپس جو دمشق کی طرف بڑھ رہے تھے اور حما شہر کے اوپر اور گاؤں کے اوپر یہ قبضے کر رہے تھے, تو جو تمام ویلیجز ہیں شہر کے آؤٹ سکرٹس میں ان کو ری کیپچر کر لیا گیا ہے, ان کو واپس لے لیا گیا ہے. پہلے کردش آٹونومس ایڈمنسٹریشن ڈکلیئر جنرل موبلائزیشن ان کنجکشن ود دا فیلڈ ڈیولپمنٹس ان سیریا. سیریا میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے بعد یہ جنرل موبلائزیشن شروع کی گئی ہے. دا سیرین آرمی ہیز ری ٹیکن آلموسٹ آل دا ولیجز ان دا ہما کنٹری سائڈ. تمام جو ولیجز ہیں ان کو ری کیپچر کر لیا گیا ہے, ان کو آزاد کروا لیا گیا, اپنے قبضے میں لے لیا گیا ہے. اچھا, سیریا کے جو پرائم منسٹر ہیں یعنی صدر بشار الاسد ہیں, تو سیریا کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ایک اسپیشل سیشن کنڈکٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ تمام جو علاقے ہیں ان کو واپس لیں گے. ایون وہ علاقے جہاں پر یہ گروپس موجود تھے اب ان کو بھی جو ہے وہ پوری طرح سے آزاد کروایا جائے گا. We promise to liberate all Syrian territory. اور all Syrian territory میں وہ بھی ہے جہاں پر امریکہ بیٹھا ہوا ہے. all Syrian territory تو وہ ہے, مطلب کیا امریکہ جہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا امریکہ کی ٹیریٹری مان لیا گیا, ایسا تو نہیں ہے. تو all سے مراد مطلب جو اس وقت انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے نا کہ اب جب جنگ چھڑی گئی ہے تو پھر تمام علاقوں کو واپس لے لیا جائے تاکہ دوبارہ کبھی یہ خطرہ لوٹ کر ہی نہ آئے, کوئی ایسے ایلیمنٹس موجود ہی نہ ہوں جن کو اسرائیل اور امریکہ ایکسپلائٹ کر سکیں. اچھا, سیریا کی جو آرمی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نیو فیز اس وقت امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. دا آرمی ود دا سپورٹ آف دا آل گورنمنٹ ایجنسیز is now confronting the aggression and starting a new phase. بالکل نئے فیز کا آغاز اس وقت جو سیرین آرمی ہے وہ کر رہی ہے. اور چونکہ دیکھیں نا جو فائٹرز پہنچ رہے ہیں, بشار الاسد کی فورسز سنبھل رہی ہیں, ری ڈپلائمنٹ کر رہی ہیں, تو وہ مورچے سنبھال رہی ہیں, پوزیشن سنبھال رہی ہیں, کہاں پر کیسے آپریشن کرنا ہے, تو اس لیے وہ نئے فیز کی بات کر رہے ہیں. یعنی اچانک سے اٹیک ہوا, آگے سے فورسز سنبھل نہیں پائیں کہ ہو کیا گیا, حلب شہر کے اوپر قبضہ ہو گیا, تو اب وہ ریسٹور کر رہی ہیں چیزوں کو کہ حلب شہر کو واپس کس طرح سے لینا ہے, وہ جو ہما سائڈ پر آ رہے ہیں, دمشق کی طرف آ رہے ہیں, ان کو کیسے روکنا ہے. تو مختلف جگہوں پر ڈپلائمنٹس ہو رہی ہیں, مزید پیچھے ری انفورسمنٹس آ رہی ہیں, عراق سے فائٹرز آ رہے ہیں, ایران سے آ رہے ہیں, اسٹریٹجیز بن رہی ہیں. تو وہ بیسیکلی نیا فیز ہے کہ جو پیش قدمی ہو رہی ہے اس کو روکنا اور جو قبضے میں جا چکے ہیں ان کو واپس لینا. رشیا کے حوالے سے خبر ہے کہ بہت انٹینسیفائڈ سٹرائکس رشیا کی ایئر فورس کر رہی ہے. سیرین ڈیفنس منسٹری جوائنٹ سیریا اینڈ رشین وار پلینز انٹینسیفائی سٹرائکس. دیکھیں کتنی بڑی تبدیلی ہے کہ رشیا اس جنگ میں ہے اور وہ حملے کر رہا ہے. تو ادھر جو اسرائیل دھمکیاں لگا رہا ہے کہ ہم شام کے اندر داخل ہو جائیں گے, لیبنان میں اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور تاریخی شکست اس کو وہاں پر ہوئی ہے. اس کی فوج بھاگ نکلی ہے, وہاں سے دم دبا کر بھاگی ہے. سب نے دیکھا کہ اس کی فوج ایگزاسٹڈ ہو چکی تھی, اس کی فوج لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی. جو آرڈرز ہیں آخری وقت میں تو وہ اوبے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اسی وجہ سے تو نیتنیاہو نے سیز فائر کیا, تو وہاں پر عبرتناک شکست ہوئی. اب کہہ رہے ہیں جی شام میں آئیں گے, تو آتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی دیر کیوں ہے؟ اگر اتنی پاور ہے تو آ جائیں, کر لیں دمشق کے اوپر قبضہ, بنا لیں گریٹر اسرائیل. تو یہاں روس ہے جنگ میں, روس براہ راست جنگ کا حصہ بن چکا ہے, تو آ جائیں کر لیں روس کے ساتھ مقابلہ. اور ایران بھی آ رہا ہے, اب ایران اور روس اس جنگ کا براہ راست حصہ ہیں, تو شوق پورا کر لے اسرائیل. وہ ہمیشہ سے کہتا ہے کہ ایران کے ساتھ وہ لڑنا چاہتا ہے, بشار الاسد کو ختم کرنا چاہتا ہے, تو بڑا اچھا موقع ہے, اس کو آ جانا چاہیے شام میں. اور ایران بھی ہے, اور یہ ساری ایک حتمی لڑائی یہاں پر بہرحال ہو جائے گی. تو جب وہ آئے گا تو پتہ چل جائے گا. ویسے یہاں پر جنگی طیارے بھی ہیں, لیبنان میں جنگی طیارے نہیں تھے, لیبنان کے پاس طیارے نہیں تھے, یہاں تو ہیں اور جدید ہیں. تو طیاروں کی جو لڑائی ہے وہ بھی دنیا دیکھ لے گی اور سارا کچھ پتہ چل جائے گا, ایک حتمی بیٹل بہرحال ہو جائے گی. بیسیکلی اسرائیل نے ناظرین یہ جو جنگ شروع کروائی ہے توجہ ہٹانے کے لیے, اور کیا ہے, غزہ سے توجہ ہٹے, شکست, اس کی شکست کے اوپر بات نہ ہو, اور عربوں میں ایک دھاک بیٹھ جائے, عربوں میں ہیبت آ جائے کہ اسرائیل کے خلاف جا کر فلسطین کو سپورٹ کرنا ان کے لیے مہنگا پڑ سکتا ہے. یہ ایک ڈر پھیلانے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے.
افسوس صرف اس بات کا ناظرین کہ فلسطین کے سیویلینز پہلے، پھر لیبنن کے سیویلینز اور اب شام کے سیویلینز وہ سفر کر رہے ہیں، ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ عرب ورلڈ کا، مسلم ورلڈ کا کس دشمن کے ساتھ پالا پڑا ہے کہ وہ دشمن جس کے ساتھ صلح بھی نہیں کی جا سکتی، اور اگر اس کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے تو یہ عورتوں اور بچوں کو نشانہ بناتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا مکار دشمن ہے، ایسا برہم دشمن ہے کہ اس کا مکمل خاتمہ ہی اس کا حل ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی صلح صفائی ہو جائے، کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی کسی قسم کے کوئی ایگریمنٹ ہو جائے کہ چلو اکٹھے مل کر رہ لیا جائے، ایسا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ نہ وہ ایگریمنٹ کے اوپر یقین کرتا ہے، نہ وہ پیس کے اوپر یقین کرتا ہے، نہ وہ ڈپلومیسی کے اوپر یقین کرتا ہے، نہ وہ ہیومن رائٹس کے اوپر یقین کرتا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ اور جب جنگ کی جاتی ہے تو وہ آرمی کے ساتھ نہیں لڑتا بلکہ عورتوں اور بچوں کو نشانہ بناتا ہے۔ تو بہرحال مشکل دشمن سے پالا پڑا ہے اور مشکل وقت سے گزر رہا ہے عرب ورلڈ اور اسلامک ورلڈ، اور اس کا حل صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ اس دشمن کو مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ ایران کے ناظرین جو فارن منسٹر ہیں وہ دمشق پہنچ چکے ہیں۔ انتہائی غیر معمولی لیول کا دورہ ہے، انتہائی غیر معمولی، انتہائی نازک صورتحال ہے۔ ادھر سے فوجیں دمشق کی طرف آ رہی ہیں، گروپس اسرائیلی حمایتی، ادھر امریکی سائڈ سے کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، اسرائیل کسی بھی وقت ایئر سٹرائک شروع کر سکتا ہے۔ تو بہت نازک گھڑی ہے، ریجنل وار ایک سٹیپ آگے آئی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ایران کے جو فارن منسٹر ہیں وہ دمشق پہنچے ہیں اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ زائنسٹ پلاٹ ہے اور اس کو ہم ناکام بنائیں گے۔ ایرانین فارن منسٹر arrives in Damascus. انہوں نے کہا this is Zionist entity to achieve its goals by destabilizing the security of the region. یہ سارا زائنسٹ اینٹیٹی کا ہے، وہ پورے ریجن کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے۔ وہ اسٹریٹجیکلی مشکل پوزیشن میں آ چکا ہے، وہ اپنے وار گولز میں ناکام ہو چکا ہے۔ تو اب وہ کیا کرے؟ چپ کر کے بیٹھ جائے؟ وہ جنگ بند کر دے؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا، اور وہ بس ہر طرف اب ڈیسٹیبلائزیشن اور کیوس، جنگیں یہ پھیلانا چاہتا ہے وہ۔ اور جو ایران کے سپیکر ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ یہ زائنسٹ اور یو ایس پلان ہے سیریا کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اور پورے خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، ایران نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ جو حلب کا شہر ہے وہاں پر ایرانین کونسلیٹ اب قبضے میں آ چکا ہے، کیونکہ حلب شہر کے اوپر قبضہ ہے تو ایرانین کونسلیٹ جو وہاں پر تھا وہ بھی قبضے میں آ چکا ہے۔ تو ایران نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ اگر ان کے کونسلیٹ کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہوں گے۔ یہ ایران کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اگر حلب شہر میں ان کے کونسلیٹ کو نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہوں گے، اور اب ایرانین فورسز براہ راست بھی شام میں پہنچ رہی ہیں۔ اچھا، اب اسی درمیان ناظرین عراق جو ہے نا، عراق پوری طرح سے الرٹ ہے، کیونکہ عراق کو پتا ہے کہ اگلی باری ان کی ہے۔ پیرالل بھی ایک جنگ عراق میں شروع ہو سکتی ہے، یعنی جیسے شام میں کوئی سرپرائز اٹیک ہوا ہے ویسے ہی کوئی سرپرائز اٹیک عراق میں ہو جائے، کوئی گروپ اٹھے اور وہ حملہ آور ہو جائے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شام میں معاملہ تھمے پھر عراق میں شروع ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیرالل عراق میں شروع ہو جائے۔ لیکن یہ بات ہوتا ہے کہ اگر سیریا میں بات آگے بڑھتی ہے تو عراق میں تو بڑھے گی، ہر صورت بڑھے گی۔ تو عراق اس وقت ہائیسٹ لیول پر الرٹ ہو چکا ہے، اور چونکہ وہاں پر امریکہ تو ہے ہی ہے لیکن موساد کا انفراسٹرکچر بھی وہاں پر موجود ہے۔ جو اربل کا علاقہ ہے وہاں پر موساد موجود ہے، باقی بھی جگہ جگہ پر موجود ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب ناظرین آپ ذرا عراق کی جو کوارڈینیشن لیول ہے اور جو الرٹ لیول ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ پورے خطے میں ایسی ہلچل مچی ہو۔ ایران کے جو فارن منسٹر ہیں، ایران کے فارن منسٹر جو دمشق پہنچے ہوئے، ان کی دمشق پہنچنے سے پہلے عراق کے فارن منسٹر کے ساتھ بات ہوئی، پھر عراق کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور عراق کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے ایک جوائنٹ کال کی سیریا کے فارن منسٹر کو، پھر عراق نے کال کی، عراق کے فارن منسٹر نے ترکی کے فارن منسٹر کو، پھر عراق کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے جارڈن جو کنگ ہیں، کنگ آف جارڈن، ان کے ساتھ بات کی۔ آپ اندازہ کریں ایک ملک کس لیول کے اوپر رابطے کر رہا ہے۔ ذرا دیکھیے سٹیٹمنٹ، شیعہ السوڈانی stressed to the Jordanian king the necessity of coordinating efforts and supporting joint Arab action۔ سب کو مل کر جو ہے وہ اس سازش کو ناکام بنانا ہوگا۔ اینڈ عراقی فارن منسٹر affirms his country's support for Syria in its war against terrorism۔ عراق کے فارن منسٹر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیریا کو، انہوں نے کہا کہ ہم پوری طرح ساتھ کھڑے ہیں، اینڈ سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی ان سیریا آر آف
uncompromising importance not only for Iraq but for all countries in the region. सीरिया की जो सिक्योरिटी है वो इराक के लिए भी ज़रूरी है और सब के लिए जो है वो ज़रूरी है, पूरे रीजन के लिए ज़रूरी है। देखें, अमन जो करना है ना नज़ीर, इस बात को समझिए, सब अमन की बात क्यों कर रहे हैं? अमन करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। इजराइल का एक मकसद और भी है, वो ये है कि अगर यहाँ पर खून बहेगा तो वो सबको दिखा सकेगा कि देखो ये बदअमनी फैला रहे हैं, ये खित्ते में एस्केलेशन कर रहे हैं, फिर वो इस एस्केलेटेड सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करेगा। जैसे अभी वो कह रहे हैं कि हम तो केमिकल वेपन्स लेने वहां से जा रहे हैं, ये दुनिया को खतरा हो गया है। आप सोचें, अगर इराक भी जंग में है, अगर शाम भी जंग में है, और जाहिर बात है लेबनान जंग में आ ही जाएगा, ये तीनों मुल्क जंग में है, तो फायदा किसका होगा? इजराइल का होगा और किसका फायदा होगा? तो इस सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करेगा। और जुल्म की नाज़रीन एक और तलख बात है कि जब हर तरफ जुल्म हो रहा होता है तो उसकी जो सेवेरिटी है वो कम हो जाती है, उसकी शिद्दत यानी कम हो जाती है। मिसाल के तौर पे कहीं जंग नहीं चली, सिर्फ गजा में बमबारी हो रही है, तो पूरी दुनिया की नजर गजा के ऊपर होगी, हर कोई गजा के हवाले से बात करेगा, खबरें भी सारी गजा की चलेंगी, प्रेशर भी गजा के हवाले से होगा। अगर पूरा खित्ता जंग में है और जगह जगह पर शहादतें हो रही हैं तो फिर तवज्जो उधर रहेगी। आप देखते हैं जब बड़ी जंग होती है, आप वर्ल्ड वॉर में देखते हैं, आप रीजनल वॉर्स में देखते हैं, कोई ह्यूमन राइट्स की वैल्यू नहीं रहती, कोई दिगर लॉज की वैल्यू नहीं रहती, ठीक है, मतलब वो जो इंटेंसिटी होती है वो बिल्कुल कम हो। तो यहां पर इजराइल का फायदा है अगर पूरा खित्ता जंग में जाता है, तो इसलिए सबकी टॉप प्रायोरिटी अमन है और उसका बराह रास्त ताल्लुक गजा के साथ है। इधर अमन होगा, यहां से इजराइल को नाकाम बना के तो अल्टीमेटली गजा में जाकर ना, अगर पूरा खित्ता मतलब हर मुल्क अपने अंदरूनी मसाइल में उलझ जाए तो वो गजा के लिए क्या सपोर्ट करेगा? तो ये इंपॉर्टेंट बात है। वेनेजुएला के जो सदर हैं उन्होंने पूरी सपोर्ट का ऐलान किया है। We affirm the solidarity of the President of the Republic of Venezuela and Venezuela people with Syria, its leadership and its people. वेनेजुएला के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात हुई और उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से साथ खड़े हैं। यमन के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, यमन ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ अटैक किया, गैर मामूली अटैक था, सेटलर्स हलाक हुए हैं। काफ़ी टाइम के बाद यमनी हमले में सेटलर्स की हलाकतें हुई हैं, वो मिलिट्री साइट्स को ज़्यादा निशाना बनाते हैं। तो यमन ने साथ अनाउंस किया कि वो अपने हमले एस्केलेट करने जा रहे हैं, इसराइल में वो अपने हमले डबल करने जा रहे हैं, अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ से एक नई एस्केलेशन है। पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने अनाउंस किया है कि दे विल नॉट स्टॉप अंटिल द ऑक्यूपेशन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द लैंड ऑफ पैलेस्टाइन। जब तक इस ऑक्यूपेशन को मुकम्मल ख़त्म नहीं कर दिया जाता, हमारी रेजिस्टेंस किसी तौर पर रुकने वाली नहीं है। और जो गल्फ काउंसिल है उसका एक गैर मामूली समिट हुआ है, यानी जो गल्फ कंट्रीज खलीजी रियासतें, उनका एक गैर मामूली समिट हुआ है और इसमें उन्होंने कहा है कि स्टॉप द किलिंग नाउ, गजा में स्टॉप द किलिंग नाउ। लेकिन आपको वक्त बताएगा कि अमेरिका इस जंग का सबसे बड़ा लूजर होगा। देखिए, सिविलियंस को शहीद करके कोई जंगें जीती नहीं जाती हैं, कोई जंगें नहीं जीती जाती हैं। डेफिनेटली बड़ा मुश्किल टाइम है, दे आर वेरी डार्क डेज, और ये कभी भुलाए नहीं जा सकेंगे तारीख में। जो इंसानियत का अलमिया यहाँ पर देखा जा रहा है, फ़लस्तीनियों की तारीख जुल्म से भरी पड़ी है, लेकिन ऐसी जेनोसाइड कभी भी नहीं हुई, ठीक है, ऐसा जुल्म कभी भी नहीं हुआ। और आज के टाइम में जब सारी दुनिया देख रही है तो ये बड़ा मुश्किल टाइम है। जितनी भी लड़ाई लड़ ली जाए, आखिर वो सिविलियंस तो साथ साथ शहीद होते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत मुश्किल टाइम है, बड़े मुश्किल दुश्मन के साथ पाला पड़ा है। जैसे कि मैंने बताया कि ना उसके साथ कोई सुलह है और जंग में वो औरतों और बच्चों को निशाना बनाता है। तो अगर इजराइल ये सोचता है कि वो ये सारा कुछ करके अल्टीमेटली जीत जाएगा, ऐसा नाज़रीन कभी भी नहीं होगा। आप देख लें कि 7 अक्टूबर से आज तक ये कितनी तब्दीली आ चुकी है। इजराइल इस जंग को लूज कर चुका है और वो लूज करता चला जा रहा है। अगर उसके सिविलियंस के ऊपर होने वाले हमलों को साइड के ऊपर आप रखें, मुझे बताइए इजराइल रह क्या गया है? एक रियासत की जिसकी लेजिटिमेसी होती है, जिसकी डिप्लोमेसी होती है, जिसकी मिलिट्री पावर होती है, एक उसकी पब्लिक ओपिनियन होती है, उसकी सिक्योरिटी होती है, वो तो सारी चैलेंज हो चुकी है। पूरा खित्ता इस वक्त मुतहद हो चुका है इजराइल के खिलाफ। और जो पहले भी मैंने कहा कि जो सऊदी अरब ने कहा कि हम नहीं डिफेंस पैक्ट में जाएंगे, फ़लस्तीनी रियासत चूंकि नहीं बन रही, तो आप देखिए ये वही सऊदी अरब है जो नॉर्मलाइजेशन करने जा रहा था। आज वो इतना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट ले चुका है। तो ये हार, असल में ये हार है इजराइल की, ये हार है। ये जो देखिए, इजराइल ने कायम रहना था नॉर्मलाइजेशन की बेस के ऊपर, जंगी हथियारों की बेस के ऊपर नहीं, ठीक है। तो वक्त आपको बताएगा कि इस जंग का जो सबसे बड़ा लूजर है वो पहले अमेरिका होगा और उसके बाद जारी बात है इजराइल होगा। अमेरिका को इस खित्ते से
پوری طرح سے نکلنا پڑے گا اور اس کے امپائر کا خاتمہ اس کا نتیجہ نکلے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت بڑی غلطی کی, بہت غلط پالیسی. امریکی چیخ کر امریکی آفیشلز, ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ, باقی اتنے استعفے انہوں نے دیے ہیں, اتنا تھنک ٹینکس چیخ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو. اور آپ دیکھیں کہ الیکشن میں ثابت ہوا کہ امریکنز نے ریجیکٹ کیا بائیڈن کو. ٹرمپ کو ووٹ پڑا ہے تو ٹرمپ کو پرو غزہ ووٹ پڑا ہے نا, جو اینٹی بائیڈن یعنی بائیڈن سپورٹ کر رہا تھا اسرائیل کو تو اس کے خلاف عوام نے ووٹ دیا. تو پورا امریکہ کس کے ساتھ کھڑا ہے, پوری پبلک اوپینین کس کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ ہے اسرائیل کی ڈیفیٹ. لیکن انفارچونیٹلی کہ فلسطینیوں کی جو سویلینز کی شہادتیں ہیں وہ نہیں رکوائی جا سکی. یہ سب سے بڑا المیہ ہے اور یہ وہ غم ہے, یہ وہ نقصان ہے جس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے. آپ ذرا ایک سٹیٹمنٹ دیکھیے, جرمن انٹلیکچوئلز کال فار این اینڈ ٹو سپورٹ فار اسرائیل. جرمن کے انٹلیکچوئلز کھڑے ہو گئے ہیں کہ اسرائیل کی سپورٹ ختم کی جائے. مطلب ہر ملک, جرمنی دوسرا بڑا سپورٹر, ہر ملک کے اندر کیا ایک ریزنٹمنٹ ہے اسرائیل کے خلاف. یہ جرمنی ہے سب سے بڑا سپورٹر. وہاں کے انٹلیکچوئلز کھڑے ہو گئے ہیں کہ اسرائیل کی امداد بند کی جائے, اس کی سپورٹ بند کی جائے, کیونکہ یہ ساری سوسائٹی کو کھوکھلا کر رہا ہے. لوگ احساس ندامت کے اندر ہیں. یہ کوئی اچیومنٹ نہیں ہے ناظرین, اور وقت بتائے گا کہ اسرائیل, ابھی تو بڑی لمبی جنگ ہے, اسرائیل نے اچیو کیا کیا مجھے بتائیے, حاصل کیا کیا اس نے. کیا وہ حماس کو ختم کر سکا ہے, کیا وہ حزب اللہ کو ختم کر سکا ہے, کیا وہ اپنے قیدی واپس لا سکا ہے, کچھ بھی وہ اچیو نہیں کر سکا. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. فی الوقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.